میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں کیا حرج ہے اس حرج نے بڑا نقصان پہنچایا ہے ہمارے، تو سبھی کو پہنچایا نقصان، تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کیا حرج نے، کیونکہ حرج زیادہ تر مباحات کے اندر ہوا کرتا ہے کہ اگر ایسا کر لیں تو کیا حرج ہے، نہ کریں تو کیا حرج ہے، اور اس کے وہ چیز جو فرائض و واجبات کے اندر ہے یا مستحبات کے اندر ہے اس کا حدود شرع سے متجاوز ہونا یقیناً بہت بڑا حرج ہے، لیکن مباحات میں گنجائش ہے اس میں کیا ہے، لیکن اعتدال پر کون قائم رہتا ہے؟ تو بہت سے کیا حرج کہنے والے مغربی ذہنیت کے لوگ جنہوں نے دین و مذہب کو ایک ضابطے کی چیز بنا رکھا ہے، جیسے اور مذاہب میں ضابطہ ہے، کچھ رسومات ہیں اور عبادات ہیں، انہوں نے بھی اسی ذیل میں اسلام کو اپنے طریق شعار اسلامی میں بالکل یہی سمجھ لیا ان لوگوں نے کہ اگر ہم کوٹ پتلون پہنے ہوئے نماز پڑھ لیں تو کیا ہے، نماز تو ہے، اگر ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مسجد میں گھر پہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہے، اگر ہم میز کرسی پہ کھانا بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے، کیا ہمارا اسلام ختم ہو جائے گا؟ اگر ہم تصویر کھنچوا لیتے ہیں فوٹو لے لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ یہ مولوی صاحبان کی بڑی تنگ نظری، ایسا نہیں، تو یہ تو دو چار مثالیں ہیں، اس مثال میں جانے کتنے مغربی ذہنیت مغربی فلسفے والے کہ اس میں اسلام کے اوپر کیا حرج پڑتا ہے، ہماری ایمان و عقائد پر کیا اثر پڑتا ہے، اس پہ یہ ایک عمل ہے ہم ایسا کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شعار اسلام کی اہمیت ان کی طرف آتی ہے، جو اللہ کے رسول نے جن چیزوں میں جاذبیت رکھی تھی وہ چیز ختم ہو گئی، اور ایک فرقہ ایسا ہوا، یہ مثالاً کہہ رہا ہوں، ایک فرقہ ایسا ہے کہ جس کو غلو ہو گیا بدعت، وہ کہتے ہیں وہ تفریح کی طرف چلے گئے کہ اس میں کیا حرج ہے، اگر ہم درود السلام زور زور سے پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو کیا ہم برا کرتے ہیں، اگر ہم اثار ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو کیا گناہ کرتے ہیں، اس میں حرج کیا، اگر ہم میت کے لیے قبر کے اوپر اس میں کیوڑا ڈال دیتے ہیں یا خوشبو ڈال دیتے ہیں فلاں اگر بتی جلا دیتے ہیں تو بھائی اس میں کیا حرج کیا، یہ کوئی شریعت کے خلاف بات انہوں نے اس کے ساتھ کچھ مبادیات ہوتے ہیں، کچھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں، جب تک ان کو اختیار نہیں کرو گے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، تو خدا کے لیے اس کم وقت میں کم فرصت کے زمانے میں ایک طلب تشنگی دیتے، یہ نہیں کہ صرف ضابطے کی خانہ پوری کچھ باتیں سننے آ جائیں، نہیں، تم محتاج ہو، تم کو حاجت ہے، تمہیں ضرورت ہے کہ تم کو اچھی بات معلوم، تمہیں رہبری رہنمائی، یہ باتیں بار بار نہیں سننے میں آتی، اس لیے تشنگی کے ساتھ طلب کے ساتھ میں یہی کر رہا تھا کہ کیا ہر ایسی ثقیل چیز ہے کہ جو دیر میں ہضم ہوتی ہے اور زیادہ بدہضمی کو پیدا کرتی ہے، تو بہت سے اسے حرج میں مارے گئے، بعض آزاد منش عجیب کر کے تہذیب یافتہ لوگ مذہبی ذہنیت کے مذہبی فلسفے کے، انہوں نے اسلام کو ایک رواجی چیز سمجھا، ایک سمجھا کہ ایک مذہبی رسم روایات کی چیز ہے، انہوں نے کہا یہ کام کر لیں تو کیا حرج ہے، کیا مسلمان نہ رہیں گے، میں سوچ کے کیا نہ کھانے فوٹو کھنچوا لیں، تصویریں کھنچوا لیں، انگریزی میں بات چیت کر لیں، میں اس کرسی پہ کھڑے ہو کے کھانا کھا لیں، کچھ کریں، تمدن اور تہذیب کے انداز بدل دیں، بھائی اس میں کیا حرج ہے کہ مسلمان تو ہم باہر کیا مسلمان تو ہیں، مسلمان تو رہیں گے، تو یہ ایک فرقہ مسلمانوں کا اس بات کی طرف جا کے بالکل بیگانہ ہو گیا شعار اسلام، شعار اسلام کی اہمیت اس کے دل سے جاتی ہے، ایک فرقہ اس میں پیدا ہو گیا تو اس نے رسم و روایات کو عبادت سمجھنے لگا، اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے، حالانکہ یقیناً کھلی ہوئی بات ہے کہ ثواب صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو سنت سے ثابت موتی ثواب کے عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں،
اور ایک سوال نبی کی دوسرا بتا نہیں سکتا کہ چیز میں ثواب ہے کسی چیز ثواب کا کسی عمل پر ثواب کا ہونا تو ثواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ثواب سے باخبر کون ہے؟ نبی کے ثواب. نبی کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فرائض کا یہ صلاح ہے، یہ اجر ہے، اور واجبات کا یہ اجر ہے، اور مستحبات کا یہ اجر ہے. تو وہ چیز متعین ہو چکی ہے، حدود شرع حدود سنت سے آگے ہو چکی ہے. اب جو تم یہ کہتے ہو کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے. بھائی تم نے اخذ کر دیا ثواب کا کام، کہاں سے آ گیا ثواب کا؟ قرآن خوانی ہونا یہ بتائیں تفصیل زیادہ ہو جائے گی. ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اس میں اچھے اچھے علماء ہمارے سب ہمارے حضرت مسلم محمد حسن صاحب کی. ایک صاحب نے دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دیا، تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ یہ ہاتھ اٹھا کے قبر پہ دعا کرنا کہیں سے ثابت نہیں. میت قبر کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے تو ایک عالم نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، ہمارے حضرت مفتی صاحب بھی موجود. مفتی صاحب نے فرمایا کہ دنیا سے زیادہ حریص کون ہے؟ تو ہمیں حریص پیسے کا کون ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ حریص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا. ایک بھی حدیث ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ حضور نے دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا. اگر ایک حدیث بھی ہوتی کہ جانے کتنے آدمی ہو جاتے. تو جب ہمیں روایتاً ایک چیز نہیں ملی تو ہم کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے مصنوع طریقہ نہیں. تو اب یہ تفریح کی طرف چلے گئے ایسے علماء جنہوں نے ان اعمال کو ثواب سمجھ دیا کہ جن کے کہیں سند نہیں، کہیں سے سند نہیں. قرآن خوانی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، چالیسواں ہو رہا ہے، مثال ثواب کے لیے نماز ہو رہی ہے، کسی مریض کے لیے بکرا ذبح کر کے صدقہ کیا جا رہا ہے. اب یہ چیزیں ایسی ایجاد نہیں کہ اس میں کیا حرج ہے. ارے حرج یہی ہے کہ سنت سے ثابت نہیں، شریعت سے ثابت نہیں، تم اردو سے دعا کر کے ایسی چیز میں ثواب متعین کرتے ہو کہ جس کی کہیں سے سند نہیں کہ اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں ثواب ہے. تم نے کیسے سمجھ لیا؟ بھائی بات طویل ہو گئی، مقصود ہمارا ہی نہیں تھا. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس حرج میں کہ کیا حرج ہے، افراد پیدا کر دی، بیگانہ ہو گئے، اسلام کی حدود چلے گئے، تفریق پیدا کر دی روایات و بدعات کے اندر. پھر بھی شاہ اسلام سے جو حسن تھا، صراط مستقیم کی جو جازیت تھی اور حصول رضا الہی کا جو ذریعہ تھا، اس تک طے کر دیا. اب آپ لوگ آتے ہیں درمیان، اب ہمارے حج کے مخاطب آپ ہوئے. یہ تو فرائض و واجبات کے اندر تو حج تو ایک طرح کی گمراہی ہے، لیکن مباحات کے اندر یہ چیزیں جب آ گئیں تو حدود سے متجاوز ہونے کے بعد وہی شرعاً ناجائز مکروہ ہو گئی اور معیار فقہ کہیے یا شریعت کہیے اس کے خلاف. ہم آپ ارادہ یہ کرتے ہیں سلوک کا، سلوک حاصل کرنے کا، طریق پہ چلنے کا، اور اس کے لیے جو لازمہ طریق ہے وہ کسی رہبر و رہنما کو بنانا. بغیر ایک رہنما کے سلوک طے نہیں اور فطرت کے انسانی خلاف. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ تمہیں صراط مستقیم اگر ملے گی کہیں تو انعام یافتہ لوگوں سے ملے گی. اور وہ تفصیل اللہ نے بتا دی کہ یہ لوگ انعام یافتہ انعام اللہ علیہم نبیین صدیقین شہداء صالحین حسن اولئک رفیقا. یہ لوگ ہیں، ان کی پیروی کرو. یہ لوگ صراط مستقیم پر ہیں. اور عوام الناس تمام مسلمانوں کے لیے اسی میں خیریت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. صادق کون ہوتا ہے؟ صادق وہ ہوتا ہے جس کا عمل، جس کا قول و فعل سنت و شریعت کے حدود کے اندر، جس کا ہر عمل حدود شرع سے متجاوز نہیں ہے، وہ صدیق کہلاتا ہے. بتا دیں آپ کو اس میں تھوڑی سی باری بات جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہ ہوگی. اخلاص اور صرف دو لفظ. اخلاص کی مطلب محض خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرنا. خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرنا اخلاص کہلاتا ہے. مگر یہ اخلاص ناتمام ہے جب تک اس کے اندر صدق نہ ہو. صدق کہتے ہیں حدود کی رعایت. جب تک حدود کی رعایت نہ ہو اخلاص بیکار. ایک بات آ جائے
ہمارے حضرت کا مرتبہ بتائیں گے. لا الہ. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بدعتی کا جس نظر کا عالم ہوتا ہے ہر مومن کا اس وقت ممکن ہے اس کے سامنے تمام زندگی بھر کے فلم آ جاتی. تو بدعتی کے سامنے جب آتی اور کہا یہ تمہارے اعمال جو ہیں قرآن خوانی تمہاری اور تمہارے رسومیات اور یہ تمام جتنی چیزیں سب باطل ہیں, ناپسندیدہ ہیں, حدود شرع سے متجاوز ہیں, عند اللہ مقبول. تمہاری سب اعمال نہ. وہ کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں, تو اللہ ہی کے لیے کیا خالصتاً اللہ کی اخلاص کی نیت تھی اس میں شک نہیں کہ جو بھی بدعتی کام کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے اللہ کے لیے, مگر حدود سے متجاوز ہو کے کرتا ہے اس لیے اس کا اخلاص غیر معتبر ہو گیا. صدق کی ضرورت ہے حدود شرع کے اندر, حدود سنت کے اندر, اس سے متجاوز. اب وہ اگر اس وقت ناامید ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے کافر ہو کے مرتا ہے. تو امام غزالی نے بڑا سخت اس معاملے میں گرفت کی ہے کہ اندیشہ یہ ہے کہ کافر ہے. ہمارے حضرت نے وہاں بھی جا کے تھام دیا. لا الہ. یہ مرتبہ ہوتا ہے. ان کا امام غلبہ حال میں ایسا کہہ رہے ہیں. حقیقت اس کی اور واہ, حقیقت اس کی اور جس وقت اس کے سامنے بدعتی کے سامنے اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ہر عمل شرع و سنت کے حدود سے متجاوز ہونے کی وجہ سے غیر معتبر بتایا جاتا ہے اور گرفت مواخذہ الہی کے اندر اس بات حضرت فرماتے ہیں مومن ہے, صاحب ایمان ہے, صاحب ایمان ہے. جب اس کو تحسر ہوتا ہے کہ میرے سب اعمال ضائع جائیں گے تو سوا فضل الہی کے سامنے اس کو کچھ نہیں, انشاءاللہ چپلی جائے. انہوں نے لکھا یہاں تک کہ کافر ہو کے مرے گا. میرا حضرت نے بڑا انداز کیا, دیکھیے بدعتیوں تک کی حضرت نے معاملہ, پھر بھی صاحب ایمان ہے, پھر بھی کلمہ گو ہے, پھر بھی نبی کا ماننے والا. اس کو غلطی کا احساس ہوا کہ سب ضائع گیا میرا عمل کسی میں, تو سوا فضل الہی کے اس سے کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی اس کی. تو انشاءاللہ اس کا یہ یاس جو ہے مبدل ایمان کے تقاضے سے انشاءاللہ اس میں جاتی ہے. یہ ہمارے حضرت نے مطلب بتا دیا ان کا کوئی بتائی جاتی ہے. اتنے بڑے امام کی اور آج بڑے خاموشی سے فرما دیتے ہیں. یہ امام کا حال ہے, غلبہ حال میں ایسا فرما دیتے ہیں. اور لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے, ان کو بدعات سے روکنے کے لیے تعلیماً تبلیغاً ایسا کہہ دیا. مگر ہمارے آپ کے ایمان ضعیف ہیں, اگر رہے سہے اس میں بھی ضرب لگی تو اندیشہ یہ ہے کہ شیطان میں مسلمان نا امید نہ کرے. اللہ کی حضرت کے مواعظ پڑھ ڈالیں, ملفوظات پڑھے, کہیں نا امید نہیں, ہر جگہ حوصلہ افزائی, یعنی انتہا کر دی اس معاملے میں. بھائی کیا بتائیں, کیا دیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کیا روزہ رکھتے ہو تم؟ روزے کی معنی ہے قواعد شہوانیہ کو مزمحل کرنا اور نفس کو پر قابو پانا. تم نے دن بھر روزہ رکھا اور شام کو خوب پلاؤ زردے و کباب افراد کر دیا, جتنا نظم مزمحل ہوا تھا اس سے زیادہ تم نے کھا پی دیا. اب حضرت علم کی بات آ گئی, اس لیے کہانی پڑی. تو ایسا روزہ رکھنا بالکل بیکار ہے. کسی جو مقصود حاصل نہ ہو, قوت شہوانیہ کا ذوق, نفس کو قابو میں رکھنے کی عادت یہ نہیں پڑتی ہے, تو ایسا روزہ گائے گا, ثواب مل جائے گا, صورتاً فرض ادا ہو گیا, لیکن حقیقت روزے کی جو حقیقت تھی وہ اس سے محروم رہے گی. اس لیے روزے دار کو لازمی ہے کہ کھانے پینے میں پھر بھی اپنے اعتدال رکھے. حضرت نے فرمایا کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوقی بات, حجت نہیں, یہ ان کا ذوق, اور ذوق میں اختلاف ہونا کوئی بات منکر بات نہیں. مجھے ذوق سے اختلاف کتنا ادب ہے, ذوقی بات ہے. ہم کو تو حکم کیا کہ روزہ رکھو, روزہ کلو واشربو, ہم کھائیں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ بھائی نفس بہیمہ کیا چیز ہے, نفس شہوانیہ کی چیز, نہ ہم اس کے فکر میں ہے کہ ٹوٹے یا شکست ہو, ہم اس کے مکلف نہیں. ان کا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھ لیا. انہوں نے کہا افطار کرو کلو واشربو ہنی مریا, کھاؤ, ہم اس کے مکلف. ہمارا تو ذوق ہے. ارے بھائی روزہ رکھتے ہو, 30 روزے رکھتے ہو, اچھا روزہ کچائی کے اوپر بھی تھا کہ لوگ روزہ کچائی کرتے ہیں, تقریبات کرتے ہیں, جشن کرتے ہیں. امام کہتے ہیں یہ بھی بدعت, یہ بھی بدعت, اس قسم کی خوشی منانا. حضرت فرماتے ہیں بھائی دیکھو
30 روزے رکھتے ہو, اس کے بعد عید مناتے ہو, خوب دعوتیں ہوتی ہیں, دوست احباب آتے ہیں کہ بھائی ایک روزہ رکھے اگر عید منا لی تو کیا حال. اگر بس 30 روزے کے بعد عید مناتے ہو, خوب کھاتے پیتے ہو, اچھے کھانے پیتے ہیں, اگر ایک روزے کے بعد بھی تم نے افطار کے بعد تقریب کر لی ہو, خوشی منا لی ہو, لڑکے نے روزہ رکھا تھا اس کے لیے تم نے اپنے احباب کی دعوت کر دی, تو اس میں حاضری کیا ہو. ہر جگہ سنبھالا ہے مسلمانوں کو تاکہ کچھ تو سند مل جائے ان کو اپنی بات کی, اور پھر اپنے مقام پر آ گئے. اب یہ فرمایا کہ امام کا بڑا اونچا مرتبہ تھا, انہوں نے بہت صحیح بات کی اور حقیقت میں تھے کہ اس زمانے کے لوگ ایسی قوی الجثہ تھے, قوی دماغ تھے, ان کے لیے یہی تربیت ضرور تھی. ان کے مخاطب ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے قسم کی تعلیم و تربیت. اب ہمارے سامنے تو ضعیف ایمان والے, ضعیف الجثہ آدمی, کمزور صحت والے لوگ, اگر ہم ان کو منع کر دیں کھانے پینے سے تو یہ روزے کی تحابت ہم لوگ بھی نہ لا سکتے. ان کا بھی ادب ہے, ان کا بھی احترام رکھ لیا اور اپنی بات بھی کیا. ان لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں کہ معلوم ہو کہ علوم کیا چیز. علوم خیر مستحبات کی تھا نا کہ مستحبات سالک کے لیے بڑی ضروری تھی اور بہت اہم تھی, بغیر اس کے سلوک کا نہیں ہوتا. ناقدردان انعامات الہیہ, کیا سلوک طے کرے, کیا رضا الہیہ کرے, کیا فنا فی اللہ ہوگا. مستحبات ایک انعام عظیم ہے, اور اعمال کے اوپر تو محدود ثواب کی باتیں ہیں. نماز کے, روزے کے, یہ تو فرائض واجبات ایسے ہیں کہ بغیر اس کی ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی. مستحبات میں گنجائش دے دی, اور یہی آزمائش ہے نفس کی. تو مستحبات ہیں کیا چیز؟ انہوں نے کہا اگر اشراق کی نماز پڑھ لو مستحب ہے, کتنا ثواب ہے؟ 1 حج 1 عمرہ کا یقیناً ثواب. فلاں بات کر لو, عیادت پہ چلے جاؤ کسی کی, اتنا ثواب, اتنا ثواب. اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لو, اتنے ثواب. بازار جانے کے وقت یہ دعا پڑھ لو, اتنا ثواب. غرض کے مستحبات میں بڑے بڑے درجے رکھے گئے. اگر بازار میں جانے کے بعد یہ دعا پڑھ لو, 1 لاکھ نیکی ملتی ہے, 1 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں, 1 لاکھ درجہ بلند ہوتے ہیں. اب اللہ کا اعلان ہے, ان کے فضل ہے, اپنے محبوب کی امت کو یہی دینا چاہتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز بازار سے گزرتے ہوئے دعا پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ اس کا اہتمام نہیں. اس کیوں؟ کیونکہ فرض واجب تو ہے نہیں. پڑھ لیں گے ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے. صالح کہتا ہے, تاریخ کہتا ہے, اس پر گستاخی بات کریں گے. ادھر تو انعام کا وعدہ ہو رہا ہے, تم اس سے استغنا ظاہر کر رہے, کیا سلوک حاصل کرے گے؟ تو جو مستحب ترک کرتا ہے اس لیے کہ صاحب اس میں کر لیں گے ثواب ملے گا, فقیر تو کہہ دے گا جائز ہے. طریق ثابت طریق کہے گا بڑے گستاخ, بڑے بدتمیز, بڑے احسان ناشناس, جو ادھر کے انعامات کے وعدے ہو رہے ہیں اور تم اسے استغنا کر رہے, کیا سلوک طے کرو گے؟ تو صالح کے لیے مستحبات کا اہتمام بہت ضروری ہے. ایک بات کروں دل کی بات نہ تو بہت سے مستحبات ایسے ہیں جو نظر انداز. مثلا وضو کرنے کے مستحبات ہیں, قبلہ رخ ہو کے بیٹھو اور مصنون طریقے سے وضو کرو. ان کے ساتھ اگر ہم بیسن میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کا وضو نہیں ہوگا, کون کہتا نہیں ہوگا, ہو جائے گا, لیکن بس سنت سے محروم رہ جائے, مستحب بات سے محروم رہ جائے. وضو کرنے میں تم نے مسواک استعمال, قبلہ رخ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے, کہ اس کی شرط نہیں, مستحب ہے, نہیں بیٹھے کسی اور رخ بیٹھ کے وضو کرنی. انہوں نے کہا مسواک استعمال کی, ان کا نہیں کی, یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, مستحب ہے, اس کی بھی تعریف ہو گئی. تو کتنی ایک سنت, ایک وضو کے عمل میں 3-4 سنتوں کے, اور دعائے معصورہ جو ہے وضو کرتے وقت بسم اللہ کر کے پڑھو, یہ دعا پڑھو, پڑھی آپ نے. ان کا یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, اجرت میں پڑھتے ہیں نہیں, کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. ان کا کیا کتنے مستحب ترک کیے تم نے ایک وضو میں, کیا صالح بنو گے؟ کیا یعنی انعامات ہیں ان کے پاس, مستحب ہونے کے معنی کہ انعامات الہیہ اس پر مرتب ہوتے ہیں, ثواب مرتب ہوتا ہے. کہاں سے منصوص ہے؟ حدیثوں میں واضح ہے. تم اس کی تعریف ہے. تو بھائی صالح کے لیے تو ایک مستحب کو حفظ جان بنانا چاہیے, بغیر اس کے سلوک طے نہیں ہوتا, محبت الہی پیدا نہیں ہوتی. مستحب ہے, محبت پیدا کرنے کی چیزیں ہیں یہ, اللہ تعالیٰ سے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور کیونکہ سنت ہیں, اتباع سنت میں اللہ تعالیٰ کے اللہ مقبول محبوب ہوتا ہے یہ, اور تم نے آمدن اس کر دیا. ایسے غافل آدمی کیا سلوک طے کرو گے؟ تو صالح کے لیے جو باطن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں,
تعلق میں اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو مستحبات کا اہتمام لازمی بھائی اس کی اہتمام کیجیے. یہ بہت بڑی چیز ہے, مستحبات کو ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ معمولات یومیہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اس کو سمجھ کے کرے تو سب کچھ اس کے اندر آئے. سب چیزوں کی اہمیت آ گئی. الحمدللہ کوئی چیز اس میں ایسی بچی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کی نشاندہی نہ کر دی گئی ہو یا رہبری نہ موجود. خدا کے لیے اس کو حفظ جان بنائیے, پھر دیکھیے کیا سے کیا ہو جائے گا. اس کا اہتمام کیجیے. اب ان کا کہ دانا اگر کوئی کپڑا پہنو دائنی طرف سے پہنو, جب اتارو تو بائیں طرف سے پہنو. جوتے کے متعلق ہوئی ہے, کپڑے کے متعلق ہوئی ہے, عمل کرتے ہو اس سے. کس نے کہہ دیا یہ کہ دائنی طرف سے پہنو اور بائیں طرف سے اتارو؟ کس نے کہا؟ ان کا مستحب ہے. مستحب کس نے اشارہ کیا ہے مستحب کا؟ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ جوتا اتارنے کے عمل کو ایک معمولی عمل سمجھ رہے ہیں, اور وہاں رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ یہ ہے کہ اس کرنے میں میرا عمل ہے, یہ محبوب عمل ہے, تو مسلمان کو ایسے کرنا چاہیے. آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. کیسا اس نے داہنا اتار دیا جوتا یا بائیں اتار دیا, اس میں حجی کیا؟ تو ہر ایسی بلا ہے کہ سالک کو کہیں نہیں رکھتی. عام مسلمان تو بچ جائے, لیکن سالک کے لیے بڑا خطرہ ہے. ہر چیز میں ایسی الحمدللہ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ادا آ گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں 1000 میں اگر 10 پر بھی عمل ہو جائے تو انشاءاللہ نہیں جاتے. میرے اہتمام سے کرو گے 1000 کے اوپر عمل ہو. ترقی کیسے کرو گے؟ روح کو ترقی کی ضرورت ہے. معرفت الہی لامتناہی ہے. اے برادر بے نہایت درگاہ ہے ہر کی بربے میں رسی بربے میں. تو ان کی رضا جوئی کے لیے تو ہر ادا ہمارا ہر لمحہ زندگی ان کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے. اور ان کی رضا اسی پر منحصر ہے جیسے ان کے نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اشارے کیے. ان اشاروں کی طرف اگر نظر نہیں ہے تو بھائی سلوک تو طے نہیں ہوتا. نفس تو ضرور رہ جائے گا, خامیاں تو ضرور رہ جائیں گی. تو بھائی جہاں تک اپنے امکان میں ہو, جہاں تک مقدرت ہے, مستطاعتم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے, تو مستطاعتم تم ارادہ کرو, اعانت ہم کریں گے. تم اپنے مقدرت کے مطابق تکلف نہیں ہے, تم جتنے کوشش کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. تم اہتمام سنت کے کرو, مستحبات کو اہتمام کرو, اللہ تعالیٰ اعانت کرنا. بس نماز کا وقت ہو گیا. اب کسی صحبت میں اور انشاءاللہ اس کی تکمیل کر دیں گے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. یا اللہ ہم کو حدود شرع حدود سنت کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ کے انعامات و احسانات ہیں اعمال میں, بعض اعمال میں, یا اللہ ان سب اعمال کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یا اللہ مستحبات کے اوپر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اپنی رضا اور محبت ہمیں عطا فرمائے. جذبہ ہم کو ہمارے تقاضے طبیعت میں پیدا کیجیے کہ ہم آپ کے ہر اس چیز کو جو آپ کو محبوب ہے اور آپ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے, یا اللہ ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم اس کی اتباع کریں. یا اللہ اسے شرع قبولیت عطا فرمائیے اور ہم کو اس میں دوام استقامت عطا فرمائیے. اسی پہ ثابت قدم رکھیے, اسی پہ ہماری وفات ہو, اسی پہ ہمارا آمین. منتقل ہوا کہ مستحبات میں یہ محبت کیسی ہے. یہ عجیب سوز و گداز, جب جس محبت میں سوز و گداز نہ, وہ محبت نہیں. جس محبت کا خاصیت محبت کی سوز و گداز, اور سوز و گداز وہ چیز ہے جو غیر ماسبہ کو سب کو جلا کر خاک کر دیتی. محبت ہی محبت رہ جاتی ہے. ہمارے بہت سے شعر اس وقت یاد نہیں آتے. محبت جو ہے یہ ایک عجیب, اس کا زور نہیں ہے, یہ آتش غالب لگائے نہ لگے گا اور بجائے نہ بجے. تو محبت کے اندر تو سوز و گداز ہے ہی, اور مستحب جو ہیں اس کے اندر حب موجود ہے. یہ تو سوز و گداز پیدا ہی کر دے گی. خاصیت یہ آخر وہ سوز و گداز کہاں ہے جس کے لوگ سوز و گداز محبت سوز و گداز. سرمد غم عشق بالحوث را نہ دہن, سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن, عمر باید کی یار آیت بکنار, ای دولت سرمد ہمہ کسرا نہ دہن. ہمارا بھی ایک جگہ ہے, برنگ شمع ہزاروں ہوں سر و شعلت ہوں. برنگ شمع ہزاروں ہوں سر و شعلت ہوں, مگر ہر ایک کو سوزے نہاں نہیں ملتا. ہر ایک کو سوزے نہاں تو وہی کرے گا جس کے اندر محبت ہے. تو محبت عجیب چیز ہے, یہ اس میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے. اور جو اصل چیز ہے جو بغیر ماسوا کو
فنا کر دیتی ہے اور سب ایک دھن لگی رہتی ہے. محبت میں دھن ہے ایک چیز. بعض لوگ محبت کی حقیقت نہیں سمجھتے ہیں مگر اس میں عجیب چیز ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب بہت بے کیفی بہت ہے, طبیعت نہیں لگتی, انقباضی کیفیت ہے, اور عبادات میں جی نہیں لگتا, بار گرا معلوم ہوتی. محبت یہ عبادات بار گرا معلوم ہوتی. نادانی کی بات ہے, یہ بے کیفی جو ہے یہ بھی محبت ہے. تم نے کیسے سمجھ لیا کہ محبت میں سوز و گداز ہوتا ہے؟ اس سوز و گداز کی بھی مختلف کیفیت ہیں. اپنا ہی ایک شعر آیا ہے, لذت بے کیفی یہ دل. صاحب طریق کو بے کیفی بھی بڑی لذیذ معلوم ہے. لذت بے کیفی یہ دل, لذت حاصل صحیح. یعنی بے کیفی میں بھی بے کیفی تو محبت کا داغ ہی ہے. بے کیفی اور پھر بھی محبت ہے, پھر بھی عبادت کر رہے ہیں, پھر بھی تہجد پڑھ رہے ہیں, پھر بھی ذکر کر رہے ہیں. بے کیفی جو ہوتی ہے انقباضی کیفیت, اس کو سمجھتے ہیں محرومی, اور یہ ہوتی ہے نہیں محبت. اگر کیوں انقباض کا احساس کر رہے انقباض کیوں بے کیفی کا احساس کرو کہ دل مان نواز نہیں ہوتی. بات ہے سمجھ لو. کیوں نہیں کہتے ہو کہ آج بے دلی سے نماز پڑھی, آج دیکھ دل نہیں لگا نماز دے رہے ہو. ایک کون چیز کہہ رہا ہے محبت ہی تو کہہ رہا ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو بے کیفی کا احساس کیسے, اس فقدان کا احساس کیسے؟ تو بس تو یا قبض دونوں میں محبت سمجھ. ہمارا شہباز نہیں پڑھا کرو کبھی. لذت بے کیفی دل, لذت حاصل صحیح. آپ نے تسکین دے دی کہ قبض کی حالت بھی اچھی ہے. لذت بے کیفی دل, لذت حاصل صحیح. تلخی شور محبت میں کمی ہوتی ہے کیا؟ وہ تو باقی رہتی ہے. بہت ہے عارفی بے کیفی دل, مگر کیفے محبت کم نہیں. کم نہیں. دیکھو کیفے کم کیسا ہے. بہت ہے عارفی بے کیفی دل, مگر کیفے محبت کم نہیں. بھائی جب تک حقیقت سامنے نہ ہو شعر سمجھ میں نہیں آتا. میں کہتا ہے تو بے کیفی کو بھی مولانا محمد احمد صاحب کا نام سنا ہے خوشبوری کا, ان کا شعر یاد آ گیا. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیفے مسلسل دیکھا ہے. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیفے مسلسل دیکھا ہے. جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال تو اکمل دیکھا ہے. تو بے کیفی کو ناقدری کرتے ہیں. انقباض بڑی دولت ہے. ارے انقباض تو انبیاء کی تعریف ہوا ہے. مقام افضلیت پر پہنچانے والی چیز جو ہے وہ انقباض. انقباض قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے دل میں, سب چیزوں سے بیزاری ہو جاتی ہے, اپنی حالت ناقص نظر آتی ہے. ارے یہ کیسے محبت ہے جو سب بتا رہا ہے. تو یہ انقباض جو ہے یہ مقام افضلیت پر لے جاتا ہے. شکستگی, حاجی, بیچارگی, مجبوری, اس کا اظہار ہوتا ہے. اور کیف میں تو سرور ہوتا ہے, اور انبساط میں تو سرور ہوتا ہے, انبساط ہوتا ہے, دل لگتا ہے. مگر پھر ایک عرفان والا شعر سنائے, شاید بھی ہم پر اعتراض بھی کیا. یہ بھی یہ چیز مبتلائے کیسے سوزو ساز ہے, دل ابھی تک ناشنا سے راز. اب اس شعر کے اوپر بے مبتلائے کیسے سوزو ساز ہے, دل ابھی تک ناشنا سے راز. تو اس میں اعتراض کیا شاعروں نے کہ مبتلا کا لفظ کیوں رکھا آپ نے. یعنی کیسے سوزو ساز تو حاصل محبت ہے, اس کو تم یہ مبتلا کہتے, اس میں مبتلا ہے یا ایسا نہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا ناشنا ساز شعر سنو ہمارا. لذت سوزے نہاں بھی بار خاطر تھی مجھے, لذت سوزے نہاں بھی بار خاطر تھی, کچھ اسے بھی ایک حجاب درمیان سمجھا تھا میں. لذت سوزے نہاں بھی بار خاطر تھی مجھے, کچھ اسے بھی ایک حجاب درمیان سمجھا. سچی بات تو یہ, مگر ہیں عنوانات سب محبت کے. تو بھائی مستحبات کا اہتمام کرو, اس سوز و ساز پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. بس بھائی آپ لوگوں کو جانا دور ہے, اور تھوڑی سی تشنیگی لے کے جاؤ, تشنیگی لے کے آیا کرو. مگر تشنیگی کیا چیز ہے, اس ریکارڈ
ٹیپ ریکارڈر کی جو اندر بجلی کے سیل لگے ہوئے ہیں وہ ہے. جب تشنیگی طالب میں ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے تو ہر چیز میں ضبط کر لیتا ہے. اور جب تک تشنیگی نہ ہو بھائی تشنیگی ہر کجا پستیس آبان جا رہے بس ہر کجا دردیش دوان درد لے کر آؤ دوا مل جائے. تشنیگی لے کے آؤ تشنیگی تو سیری ہوتی نہیں. اور اہل اللہ کی صحبتوں کے لیے عجیب شعر ہے. چشم مست ناز صافی کے پرستاروں سے پوچھ. چشم مست ناز صافی کے پرستاروں سے میں کشی ہوتی ہے کیا اور تشنیگی ہوتی ہے. میں کشی ہوتی ہے کیا. میں نے بڑے بھاری نقاش سے پوچھا تھا کہ یہ شعر میرا کیسا ہے. عارفی کیا اے عارفی اب ہے یہ دل پرشوق کا عالم. اے عارفی اب ہے دل پرشوق کا عالم. یہ کچھ نہیں پہلے سے غلط. اب اے عارفی اب ہے یہ دل اے عارفی اب ہے دل پرشوق کا عالم. اے عارفی اب میرے دل پرشوق کا عالم. ایک عالم صد بادہ و صد تشنگی. ایک عالم صد بادہ و صد تشنگی. اے عارفی اب اس دل پرشوق اے عارفی اب اس دل پرشوق کا عالم. ایک عالم صد بادہ و صد تشنگی. جب تک یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. پیاس کیا بج جائے. پیاس تو تشنگی تھی. تشنگی لے کے آؤ پھر دیکھو کیسی شربت روح افزا. جب یہ آگے جب تشنگی روح افزائی روح کی افزائشی تھی. بہت ہے عارفی بے کیفی دل مگر کیسے محبت کریں کیسے محبت کیسے کم ڈال دیا بغیر کسی. تو یہ مستحبات جو ہیں یہ محبت پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ سامنے انعامات الہیہ احسانات الہیہ. ایک بندہ ناچیز نے ایک دفعہ کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ. کیا کہہ دیا. کتنا ثواب کتنا ثواب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پسند نہیں الفاظ ہمیں محبوب ہیں الفاظ اور وزن میں بڑے بھاری ہیں. اعمال کا وزن ایک طرف ہماری سبحان اللہ. ارے اتنے سے کلمات کا تلفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں گراں ہے یعنی بھاری ہے. کہ ہاں سنا تو ہے تعریف تو سنی. لوگ کہتے تو یہی عمل کرتے ہو. اللہ کی محبوب چیز کیسی محبت کرو گے. کیا دعویٰ ہے محبت. تو بھیا زخم گرے زانی زش تو بجو نامے چنی دانی. بے کیفیک نے کا شعر ایک بڑے مزے کا. شوریدہ سری ہے نہ وہ آشفتہ دلی ہے پھر بھی مگر ایک آگ سی سینے میں لگی ہے. دیکھنا قبض کی حالت ہے سب کچھ ہے مگر کیا حالت ہے. شوریدہ سری ہے نہ وہ آشفتہ دلی ہے. شوریدہ سری ہے نہ وہ آشفتہ دلی ہے. شورش نہیں محبت جوش خروش نہیں مگر پھر بھی مگر ایک آگ سی سینے میں لگی. جو کچھ بھی ہو انجام گداز غم پنہا. جو کچھ بھی ہو انجام گداز غم فی الحال تو کچھ باعث تسکین ہے. اے عارفی اب اس دل پر شوق کا عالم. ایک عالم صد بادہ و صد تشنگی. وہ صبح تمنا ہے نہ وہ شام تمنا ہے لیکن دل دیوانہ کا انداز وہی کر رہے ہیں زندگی. کیسا اچھا شعر. وہ صبح تمنا ہے نہ وہ شام تمنا لیکن دل دیوانہ کا انداز وہی لگے ہوئے. حاصل آیا جان آیا آرزو میں لگی ہونا چاہیے. سالک کس کو کہتے ہیں بھائی سلوک ہے جس کا نام سے میں باتیں کر رہا ہوں. تو اللہ کا احسان عظیم ہے احسان عظیم ہے احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مجدد باب ایسے مشفق ایسے شفیع ایسے وارث رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا ہے کہ ہر چیز ان کی رحمت ہی رحمت مانی. ہر جگہ حوصلہ افزائی ہے. کہیں پستی نہیں کہیں مایوسی نہیں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. ارے بے غبار راستہ ہے ہمارے حضرت کے راستہ. بھائی پھر وہی یہاں ایسے لوگ تو نہیں موجود ہیں کہ جو اعتراض کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس ناکارہ سے وہ کام لے لیا ہے کہ یادگار رہے گی آپ لوگوں کے لیے. تحسر حسرت نہیں رہے گی کہ کیا چیز حاصل کرنے کی خصوصیات آپ لوگوں کہ کیا چیز کیا ہمارے
یہ انہیں سے ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں پہ انتہا بھی کرے.